ضميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أي جوده تجويدا. محترم سامعین، اللہ کا کلام بہت بڑا کلام ہے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، تو اللہ کا کلام بھی بڑا ہی ہوگا. سارے کلاموں سے افضل ہوگا، سارے کلاموں سے اعلیٰ عرفہ ہوگا. مشہور ہے کلام الملوکی ملوک الکلامی کہ بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ بادشاہ نہیں شہنشاہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کلام بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے جب بھی اللہ کا کلام آپ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، تو قرآن پاک کی عظمت کو، اس کی رفعت کو ملحوظ نظر رکھیں. اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے سامنے اللہ کا کلام ہے. آپ اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں اور بے دیکھے کرتے ہیں. جی آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے اللہ پہ پورا یقین ہے، اعتماد ہے، اور دولت توحید سے آپ مالا مال ہیں، اور جامع توحید سے پورے طور پہ آپ سرشار ہیں. تو اسی انہماک کے ساتھ، اسی گویا کہ استغراق کے ساتھ، اور پورے حضور قلب کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ آپ کلام پاک کی تلاوت کریں. ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ محسوس ہو. جب یہ احساس ہو جائے گا تب آپ کو تلاوت کا مزہ کچھ اور آئے گا. اور کلام پاک کا متقاضی بھی یہی ہے کہ اس کو اسی انداز سے تلاوت کی جائے. اور دیکھیں محترم، کلام پاک سے آپ جتنا قریب ہوں گے، اگر آپ تلاوتاً قریب ہوں گے تو پھر تلاوت کا فائدہ ہوگا. مانن قریب ہوں گے تو آپ کو اور ثواب بڑھ جائے گا. اس کی معرفت کی طرف جائیں گے اور اس کی گہرائی میں اور اس کی گہرائی میں اور ڈوبیں گے. گویا کہ قرآن پاک سے قریب تر ہوتے جائیں گے، ثواب بڑھتا جائے گا اور آپ کا درجہ اونچا ہوتا جائے گا. اور قرآن پاک کا گویا کہ جو ثواب ہے اور جو اس میں برکات ہیں آپ کے حصے میں بڑھتے ہی جائیں گے. جتنا آپ قریب ہوں گے قرآن سے، قرآن پاک کا آپ جتنا احترام کریں گے. قرآن ہے نا، جبھی تو کہنے والے نے کیا کہا، حرف حرفست راست در بر مانیے، حرف حرفست راست در بر مانیے، مانیے در مانیے در مانیے، مانیے در مانیے در مانیے. قرآن پاک تو وہ ہے کہ معنی کے اندر معنی ہے، حرف کے اندر حرف ہے، لفظ کے اندر لفظ ہے، معرفت کے اندر معرفت ہے. جتنا آپ ڈوبیں گے، جتنا آپ غوطہ لگائیں گے، جتنا آپ کلام پاک سے محبت فرمائیں گے، آپ کے درجے بلند ہوں گے، آپ کی منزل معرفت جو ہے بڑھ جائے گی، آپ معرفت کی منازل چڑھتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے. جمیل العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. یہ قرآن کیا ہے؟ گویا کہ پورے علوم کا مرکز ہے، پورے علوم کے مراجع ہیں، مرجع العلوم ہے جناب. یہ قرآن ہے. اس لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ سے آپ ہم کلام ہوں، اللہ سے آپ باتیں کریں. ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زیب النساء تھا. اس کا تخلص مخفی تھا.
بڑی عابدہ زاہدہ اور فاضلہ تھی، حافظ قرآن تھی۔ اللہ نے ان کو بڑے کمالات سے مالا مال کیا تھا۔ ایک موقع پہ ایرانی بادشاہ جو ہے ایک شعر بھیجا، ایک مصرع بھیجا، اس سے دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا، ایک ہی مصرع بنا تھا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود۔ ایرانی شعراء نہیں بنا سکے، ہندوستانی شعراء نہیں بنا سکے، لیکن عالمگیر کی بیٹی نے، زیب النساء نے بنا دیا۔ اور جب یہ شعر وہاں مصرع بنا کے بھیجا گیا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، اشک بتانے سرما آلود، مسند پہ بیٹھ کے سرما لگا رہی تھی، اور سرما کی آنکھوں سے پانی جو ہی مسند پہ شیشے پہ وہ پانی گرتا ہے تو شعر ثانی بن جاتا ہے، مگر اشک بتانے سرما آلود۔ اور یہ مصرع بھیج دیا، شعر بھیج دیا گیا، ایرانی شعراء بھی خوش ہوئے، بادشاہ بھی خوش ہوئے۔ بادشاہ نے پھر عالمگیر کو یہ کہا، یہ لکھا کہ شاعر کو بھیجا جائے، لیکن تو شاعر تھے نہیں، یہ تو شاعرہ تھیں۔ پردے کا معاملہ تھا، عالمگیر پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایرانی بادشاہ نے بلایا، اعزاز کے لیے بلایا، بہت پریشان، بڑے متفکر گھر آئے۔ بیٹی نے کہا ابا حضور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بولا ہاں بیٹا تمہاری شاعری کا نتیجہ ہے، ایرانی بادشاہ نے تم کو بلایا ہے، تم کو اعزاز دینے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ زیب النساء نے کیا کہا؟ ابا حضور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہتے؟ گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، دوسرا شعر میرا بھیج دیجئے۔ اور شعر وہی تھا جو بھیجا گیا۔ شعر یہ تھا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ و گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ و گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ یہ جو مخفی ہے اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہے جس طریقے سے پھول کے اندر اور پتیوں کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ جو مجھے دیکھنا چاہے میرے کلام کو دیکھ لے۔ زیب النساء گویا کہ یہ پورے اللہ کے بندوں کو یہ دعوت دینا چاہتی ہے کہ گویا کہ اللہ اپنے کلام میں ایسے ہی چھپے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے کلام کو دیکھ لے، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لے، جو اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے قرآن کے قریب ہو جائے، جو اپنی کامیابی چاہتا ہے وہ قرآن کو اپنے گلے سے لگا لے۔ اور یہی مقصد ہے، یہی کامیابی ہے زندگی کا کہ قرآن کو گویا کہ اپنی زندگی میں لے آئے، انشاءاللہ اس کی کامیابی یقینی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن سے قریب کر دے۔